ایک طرف گود میں اللہ کی نشانی، دوسری طرف قوم کے زہریلے سوالات۔ سارے کے سارے بچے پگز یعنی خنزیر بن چکے تھے۔ ابھی قوم کا تنزیہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ اس دودھ پیتے بچے کے لب ہلے جس نے ہر الزام کو ہوا میں تحلیل کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز انبیاء کی شان بازبان قرآن لیے حاضر ہیں، اور آج جس نبی علیہ السلام کا ہم ذکر خیر سنیں گے وہ ہیں حضرت سیدنا روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ایک پاک باز اور پاک دامن خاتون، جس نے اپنی زندگی اپنے رب کی عبادت کے لیے وقف کر دی، جسے فرشتوں نے آ کر پاکیزگی کی بشارت دی۔ اللہ نے ان کی گود میں بغیر والد کے ایک فرزند عطا فرمایا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ کا امر تھا، یہ کلمہ کن کا ظہور تھا۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے اور جسے جو چاہے دینے پر قادر ہے اور عطا بھی فرماتا ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نومولود لخت جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئیں تو ایک طوفان برپا ہو گیا۔ جن لوگوں نے کل تک ان کی پاکیزگی کی قسمیں کھائی تھیں، آج وہی اپنی زبانوں سے طعنوں کے نشتر چلانے لگے۔ معاذ اللہ، تہمتوں اور الزامات کی بارش کر دی۔ اللہ اکبر! اس پاک دامن بی بی کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کیسی عظیم آزمائش تھی۔ ایک طرف گود میں اللہ کی نشانی، دوسری طرف قوم کے زہریلے سوالات، مگر قربان جائیے اس عظیم ماں کے صبر پر۔ انہوں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ نہ کہا، کوئی دلیل پیش نہ کی، بلکہ نہایت اطمینان سے اپنی گود میں موجود اس ننھے دودھ پیتے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قوم حیران رہ گئی، کہنے لگی ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی جھولے میں ہے اور بچہ ہے۔ وہ مذاق اڑانے لگے، طنز کرنے لگے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سوالوں سے بچنے کا ایک بہانہ ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بہانہ نہیں بلکہ ایک عظیم معجزے کا ظہور ہے۔ ابھی قوم کا تنزیہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ اس دودھ پیتے بچے کے لب ہلے اور اس جھولے سے ایک ایسی پروقار، ٹھوس اور پر اعتماد آواز گونجی جس نے وقت کی رفتار کو تھام لیا، جس نے ہر طعنہ دینے والی زبان کو لگام دی، جس نے ہر الزام کو ہوا میں تحلیل کر دیا۔ قرآن کریم اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ ناظرین، یہ صرف ایک بچے کا بولنا نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے حضرت مریم کی پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ تھا۔ یہ اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ اے دنیا والو، جس ہستی پر تم تہمت لگا رہے ہو وہ کوئی عام خاتون نہیں بلکہ ایک نبی کی ماں ہے، اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ یہ واقعہ کسی عام انسان یا مصنف کا نہیں بلکہ اللہ کریم نے اسے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 27 سے 30 تک اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ ہم نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں، چھوٹی عمر ہے، پھر بھی کلام کر رہے ہیں۔ ناظرین، روایات کے مطابق چند دودھ پیتے بچوں نے کلام کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ، جریج راہب کی گواہی دینے والا بچہ اور دیگر بھی بچوں کے بارے میں کہا گیا۔ ناظرین، ہم نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھوٹی عمر میں کلام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اور دلیل کے طور پر
آپ کو زمانے کے حالات کے موافق معجزات عطا کیے گئے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات بیان کیے گئے۔ مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا۔ بنی اسرائیل نے معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا۔ جو چل نہ سکتا تھا خود اس کے پاس تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ مردوں کو زندہ کر دینا، آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ غیب کی خبریں دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے جمع ہو جاتے، آپ انہیں بتاتے کہ تمہارے گھر میں فلاں ڈش تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کے رکھی ہے۔ اب بچے جب گھر جاتے، بچے وہی چیز مانگتے جو عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہوتی۔ گھر والے حیران ہو کر بچوں سے پوچھتے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آج یہ پکا ہے؟ تو وہ بتاتے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو جب یہ معاملہ لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے سے منع کر دیا، کہا کہ یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ، اور بچوں کو آپ کے پاس آنے سے روکا، ایک مکان میں جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاشتے ہوئے اس مکان کے قریب پہنچے، لوگوں سے پوچھا بچے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا اس مکان میں کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس مکان میں پگز ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو وہ سارے کے سارے بچے پگز یعنی خنزیر بن چکے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کے ان معجزات کا بیان قرآن کریم میں ان الفاظ سے فرمایا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ ترجمہ کنز العرفان وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظیم شان کا پتہ چلا کہ وہ اللہ کی عطا سے شفا دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے نابینا کو آنکھ عطا کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو ان کے بھی آقا، تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، قدرت اور اختیارات کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے۔ جب حاکم کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے، حکیم کو بھی طاقت دی ہے، تو اپنے محبوب کو کیسی شانیں عطا کی ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں فیضان مصطفیٰ عطا فرمائے، فیضان انبیاء عطا فرمائے، انبیاء کرام کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔